नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन अजमईन इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। पिछली वीडियो में हमने सवाल नंबर 4 को मुकम्मल कर लिया था। आज हम अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है इक़रा वक्तुब। अगर मैं इसकी सही ट्रांसलेशन करूं तो इसकी ट्रांसलेशन होनी चाहिए तुम पढ़ो और तुम लिखो, लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन इस तरह करेंगे कि पढ़ो और लिखो। मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आप इस कोर्स के बेहतरीन नताइज हासिल करना चाहते हैं तो आपको न सिर्फ इन सवालात को बुलंद आवाज़ में पढ़ने की प्रैक्टिस करनी होगी बल्कि लिखना भी होगा। नंबर 1 है अत्तुल्लाबु फिल फसली। अत्तुल्लाबु मुब्तदा है और फिल फसली जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर, यानी कि तुलबा क्लासरूम में हैं, जमात में हैं। नंबर 2 है मन हाउलाइल औलादु। ये लड़के कौन हैं? सवालिया जुमलों को हम एनालाइज नहीं करेंगे। अहुम अबनाउका, क्या वो तुम्हारे बेटे हैं? यहाँ पे आपने एक काम ज़रूर करना है। ये देखिए अबनाउ का जो ये वाव है ना, इसे आपने हाईलाइट कर देना है। ठीक है, अपनी बुक्स में इसे हाईलाइट कर दें ताकि आपको याद रहे कि ये अबनाउ, अस्माउ, अस्दिक़ाउ और ज़ुमलाउ ये सारे जमा तकसीर के अल्फाज जब किसी ज़मीर की तरफ मुदाफ बनते हैं तो इनके दरमियान ये वाव ज़ाहिर होता है। तो ये तब्दीली आपको याद रहेगी, इसलिए आप अपनी किताबों में इस वाव पर निशान लगा दें। तो इसके मानी होंगे क्या वो तुम्हारे बेटे हैं? ला हुम अबनाउ अखी। ला हुरूफुल जवाब है, हुम मुब्तदा है, ठीक है। और अबनाउ अखी को देखें, इसमें कितने अल्फाज हैं? अबनाउ अखी में 3 अल्फाज हैं। अबनाउ खबर है वह हुआ मुदाफ और अखी मुदाफ लेहे वह हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम मुदाफ लेहे है, ठीक है। अगर आपने पिछले सारे असबाब को अच्छी तरह पढ़ा है तो अभी इंशाअल्लाह ताला आपके लिए इन्हें आइडेंटिफाई करना मुश्किल नहीं होगा कि कौन सा मुदाफ है और कौन सा मुदाफ लेहे है और या मुतकल्लिम कहाँ है। चलिए अभी नंबर 3 पर चलते हैं। मन हाउला इन्नासु। मन हाउला इन्नासु, ये लोग कौन हैं? अब देखें हाउलाई के बाद ये अन्नासु आया है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये क्या है? इस्म इशारा के बाद एक मार्फा इस्म आया है, तो आप फ़ौरन कह दें कि ये एक बदल है। तो इसका जवाब क्या है? हुम हुज्जाजुन मिन तुर्किया। हुम मुब्तदा है, हुज्जाजुन इसकी खबर है और मिन तुर्किया जार मजरूर, यानी कि वो हाजी हैं तुर्की से। चलिए अभी नंबर 4 पर आ जाते हैं। अयनत तुज्जारू, ताजिर कहाँ हैं? ज़हबू इलस्सूकी, कौन सा जुमला है ये? जी हाँ, जुमला फेलिया है। फेल कहाँ है? ज़हबू। और फ़ाइल कहाँ है? ये वाव, ठीक है। और इलस्सूकी जार मजरूर, तो यानी कि वो मार्केट गए हैं। नंबर 5 है मन हाउलाइर रिजालू, ये आदमी कौन है? यहाँ पे भी आप देख लें कि हाउलाई के बाद अर रिजालू आया है, तो ये बदल है। और हुम दुयूफुन, हुम मुब्तदा है और दुयूफुन इसकी खबर है। दुयूफुन दैफुन की जमा है, यानी कि वो मेहमान हैं। नंबर 6 है
الفلاحون فی الحقولی، الفلاحون مبتدا اور فی الحقولی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ حقول کھیتوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جمع تکسیر ہے یہ۔ الفلاحون فلاحن کی جمع ہے، اور یہ جمع کون سی ہے؟ اونا آیا ہے نا، اس لیے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمع سالم ہے۔ اور حقولی کو دیکھیں، یہ جمع تکسیر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسان کھیتوں میں ہیں۔ وَأَبْنَاؤُهُمْ فِي الْمَدْرَسَةِ، و حرف عطف ہے، ابناء مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہم مضاف لہ، اور فی المدرستی جار مجرور شبہ جملہ خبر۔ یہاں پر بھی ابناء کے اس واو کو آپ ہائی لائٹ کر دیں، یعنی کہ اور ان کے بیٹے اسکول میں ہیں۔ نمبر 7 ہے این الطلاب الجدد، یعنی کہ نئے طلباء کہاں ہیں؟ جواب ہے بعضهم فی الفصل، بعض مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہم مضاف لہ ہے، اور فی الفصل جار و مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ ان میں سے کچھ کلاس روم میں ہیں۔ وبعضهم عند المدیر، و حرف عطف ہے، بعض مبتدا ہے، وہو مضاف اور ہم مضاف لہ، اور عند ظرف شبہ جملہ خبر ہے، اور المدیری ظرف عند کا مضاف لہ ہے، یعنی اور ان میں سے کچھ پرنسپل کے پاس ہیں۔ نمبر 8 ہے اعمامی تجار کبار، اعمامی کو دیکھیں، یہ کیا ہے؟ اعمام جمع یا متکلم ہے، عمن چچا کو کہتے ہیں، اور اعمام اس کی جمع ہے، جمع تکسیر ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں اعمام مبتدا ہے، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ ہے، اور تجارن اس کی خبر ہے، اور کبارن کیا ہے؟ تجارن کبارن، دیکھیں رائمنگ کر رہے ہیں نا، مل رہے ہیں نا، دونوں ایک جیسے ہیں دونوں، اس لیے کبارن اس کی نعت ہے، یعنی کہ میرے چچا بڑے تاجر ہیں۔ اب یہ جمع کا جملہ ہے نا، اگر اس جملے کو میں واحد میں تبدیل کروں تو کیسے کروں گی؟ میں کہوں گی عمی تاجر کبیر، یعنی میرا چچا ایک بڑا تاجر ہے۔ اچھا، نمبر 9 پر آ جاتے ہیں۔ ہؤلائی اخوتی، ہؤلائی مبتدا، اخوتی کو دیکھیں کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں، 2۔ اخوتو جمع یا متکلم، اخوتو خبر ہے، وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ ہے، یعنی کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جز نمبر 10 ہے این ابناؤک یا علی، یعنی کہ اے علی تمہارے بیٹے کہاں ہیں؟ یہاں پہ بھی ابناؤ کے واو کو آپ ہائی لائٹ کریں گے۔ ہم فی الدکان، ہم مبتدا ہے، اور فی الدکان جار و مجرور شبہ جملہ خبر، یعنی کہ وہ دکان میں ہیں۔ شاپ کو اردو میں بھی ہم دکان کہتے ہیں اور عربی میں بھی دکان کہتے ہیں۔ چلیے نمبر 11 پر آ جاتے ہیں۔ الطلاب الکبار فی الملعب، ملعب ایک نیا لفظ ہے اور اس کے معنی ہیں پلے گراؤنڈ، کھیل کا میدان، ٹھیک ہے۔ تو الطلاب مبتدا، الکبار کیا ہے؟ الطلاب الکبار، سمجھ جائیں آپ کیا ہے؟ جی ہاں، یہ الطلاب کی نعت ہے، اور فی الملعب جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے، یعنی کہ بڑے طلباء کھیل کے میدان میں ہیں۔ والطلاب الصغار فی الفصل، و حرف عطف ہے، الطلاب مبتدا ہے، اور الصغار اس کی نعت ہے، اور فی الفصل جار و مجرور شبہ جملہ خبر،
یعنی کہ اور چھوٹے طلباء کلاس روم میں ہیں۔ چلیے اگلے صفحے پر چلتے ہیں۔ جز نمبر 12 ہے ہؤلاء الفتیۃ اخوۃ۔ ہؤلاء کیا ہے؟ مبتدا ہے۔ الفتیۃ کیا ہے؟ الفتیۃ ہؤلاء کے بعد ایک معرفہ اسم آیا ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ یہ بدل ہے، اور اخوۃ اس کی خبر ہے۔ تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے یہ نوجوان بھائی ہیں۔ فتن کی جمع فتیتن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جب اس میں ال داخل ہوتا ہے پھر تنوین بھاگ جاتی ہے تو یہ رہ جاتا ہے الفتیۃ۔ اور فتن کی مؤنث کیا ہوگی؟ فتاتن، اور پھر فتاتن کی جمع ہوگی فتیاتن۔ ابوہم امام ھذا المسجد، ابوہم کو دیکھیں، ابو کے مضاف بننے پر اس کے درمیان میں بھی یہ واو آ گیا ہے۔ ابن اور اخن، اسے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جب مضاف بنتے ہیں تو ان کے درمیان یہ واو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابو جو ہے وہ مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہم مضاف الیہ، اور امامو اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور ھذا مضاف الیہ۔ اور یہاں پہ دیکھیں یہ المسجدی پھر کیا ہے اور یہ مجرور کیوں ہے؟ امامو مضاف تھا اور ھذا مضاف الیہ تھا، اور المسجدی ھذا کا بدل ہے، تو چونکہ ھذا مجرور ہے اس لیے اس کا بدل بھی مجرور ہوگا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، بدل کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اگر اسے جملے سے نکال دیا جائے پھر بھی جملہ مکمل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم مثال کے طور پر اس المسجدی کو جملے سے نکال دیتے ہیں تو پھر بھی جملہ مکمل ہے۔ ابو مبتدا ہے، وہو مضاف، اور ہم مضاف الیہ، اور امامو اس کی خبر ہے، وہو مضاف، اور ھذا مضاف الیہ، تو جملہ مکمل ہے ہمارا۔ یعنی ان کا ابو اس کا امام ہے، یعنی ہم مسجد کی طرف اشارہ کریں گے اور کہیں گے ان کا ابو اس کا امام ہے، تو جملہ مکمل ہے۔ پھر اسی طرح اگر ہم ھذا کو جملے سے نکال دیتے ہیں پھر بھی جملہ مکمل ہے، تو جملہ ہو جائے گا ابوہم امام المسجدی، ان کا ابو مسجد کا امام ہے، تو پھر بھی جملہ مکمل ہے۔ تو یہی بدل کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر اسے جملے سے نکال بھی دیا جائے پھر بھی ہمارا جملہ مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ یہ امامو جو ہے نا یہ اسم ہے، امام جو ہے نا مسجد کا جو امام ہوتا ہے یہ ایک اسم ہے، اور ایک ظرف ہوتا ہے وہ امامہ ہوتا ہے، امامہ، ٹھیک ہے نا، امامہ ظرف ہوتا ہے، اور یہاں پہ یہ امامو جو ہے نا یہ ایک اسم ہے۔ اس کے معنی کیا ہوں گے؟ تو اس کے معنی ہوں گے ان کا ابو اس مسجد کا امام ہے۔ چلیے ابھی نمبر 13 پر آ جاتے ہیں۔ ہؤلاء الرجال فلاحون من قریتی، ہؤلاء مبتدا ہے، الرجال کیا ہے؟ جی ہاں بدل ہے، اسم اشارہ کے بعد آیا ہے نا، اور معرفہ اسم ہے اس لیے بدل ہے۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات سے سمجھاؤں، ہم اردو میں بھی جب کہتے ہیں یہ کتاب مجھے دو، تو جب میں یہ کتاب کہتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کتاب میری جانی پہچانی ہے نا، میں کسی خاص کتاب کے بارے میں بات کر رہی ہوں نا۔ اسی طرح اگر میں کہتی ہوں یہ لڑکا بہت محنتی ہے، تو یہاں پہ بھی یہ لڑکا جانا پہچانا ہے، میں کسی خاص لڑکے کی طرف اشارہ کر رہی ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہم کسی کو اشارہ کر کے کسی کی طرف کوئی بات کرتے ہیں تو وہ چیز جانی پہچانی ہوتی ہے، یعنی معرفہ ہوتی ہے، کوئی خاص چیز ہوتی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح عربی زبان میں بھی جب اسم اشارہ کے بعد کوئی معرفہ اسم آ جائے تو ہمیں فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بدل ہے۔ تو ہؤلاء مبتدا ہے اور الرجال اس کا بدل ہے، اور فلاحون جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور من قریتی اسے جار مجرور کہہ کے ایک سائڈ پر کر دیں،
اور اس کے معنی کیا ہوں گے؟ اس کے معنی ہوں گے یہ آدمی میرے گاؤں کے کسان ہیں. ٹھیک. قریہ کسے کہتے ہیں؟ قریہ گاؤں یا قصبے کو بھی کہا جاتا ہے. چلیے ابھی اگلے جز پر آ جاتے ہیں. این الطلاب الجدد، نئے اسٹوڈنٹس کہاں ہے؟ خرجو، کیا وہ نکل گئے؟ خرجو کو دیکھیں، اس میں یہ خرجو فعل ہے اور یہ واو فاعل ہے جو ہم کی ضمیر کی طرف جاتا ہے. یعنی کیا وہ نکل گئے؟ نعم خرجو وذهبوا الى المکتبتی. نعم حروف الجواب میں سے ہے. خرجو کو دیکھیں، یہ خرجو پورا ایک جملہ فعلیہ ہے. جملہ فعلیہ میں ہم فعل اور فاعل کو تلاش کرتے ہیں، تو یہاں پہ فعل بھی موجود ہے اور یہ فاعل بھی موجود ہے. خرجو فعل ہے اور یہ واو الجماعت جو ہے یہ فاعل ہے. تو فعل اور فاعل دونوں موجود ہیں، اس لیے یہ ایک مکمل جملہ فعلیہ ہے. تو اس کے معنی کیا ہوں گے؟ وہ نکل گئے، they left. وَذَهَبُوا إِلَى الْمَكْتَبَةِ، و حرف عطف ہے، ذَهَبُوا فعل ہے اور یہ واو الجماعت فاعل ہے. یہ واو ہمیں کیا بتاتا ہے؟ یہ واو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس فعل میں ہم کی ضمیر موجود ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے معنی کیا ہیں؟ یعنی اور وہ لائبریری چلے گئے. نمبر 15 ہے هؤلاء الأطباء مسلمون، کیا یہ ڈاکٹر مسلمان ہیں؟ دیکھیں اب هؤلاء بھی جمع ہے، اطباء بھی جمع ہے اور مسلمون بھی جمع ہے. ٹھیک ہے. نعم ہم مسلمون، ہم مبتدا ہے اور مسلمون اس کی خبر ہے جمع، یعنی ہاں وہ مسلمان ہیں. نمبر 16 ہے لی ابناء صغار. لی کیا ہے؟ جی ہاں جار مجرور تو ہے، مگر اسے ہم کیا کہیں گے؟ جار مجرور شبہ جملہ خبر مقدم. اور ابناء کو دیکھیں، یہ مبتدا مؤخر ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب مبتدا مؤخر آتا ہے تو وہ نکرہ ہوتا ہے. وہ اسی وجہ سے مؤخر آتا ہے کہ وہ نکرہ ہوتا ہے. تو ابناء مبتدا مؤخر ہے اور صغار کیا ہے؟ ابناء صغار، ابناء صغار. تو یہ کیا ہو گئی؟ جی ہاں یہ اس کی نعت ہے. تو اس کے معنی ہوں گے میرے بیٹے چھوٹے ہیں. بعضهم فی المدرسۃ الابتدائیہ، بعض مبتدا ہے وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ. فی المدرسۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے اور الابتدائیہ کو دیکھیں یہ اس کی نعت ہے. یعنی ان میں سے کچھ ایلیمنٹری اسکول میں ہیں یعنی کہ پرائمری اسکول میں. وبعضهم فی المدرسۃ المتوسطۃ، و حرف عطف ہے، بعضوں کو دیکھیں، بعض مبتدا ہے وہو مضاف اور ہم مضاف الیہ ہے. اور فی المدرسۃ جار و مجرور شبہ جملہ خبر ہے اور المتوسطۃ المدرستی کی نعت ہے، یعنی اور ان میں سے کچھ مڈل اسکول میں ہیں. تو المدرسۃ الابتدائیہ کا کیا مطلب ہے؟ پرائمری اسکول، اور المدرسۃ المتوسطۃ کا مطلب ہے مڈل اسکول. چلیے سوال نمبر 6 پر چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے اکتب جمع الکلمات الآتیۃ. اکتب کا مطلب ہے تم لکھو، جمع الکلمات الفاظ کی جمع، الآتیۃ دیے گئے، یعنی دیے گئے الفاظ کی
جمع لکھیے. کبیرن، اس کی کیا جمع ہوگی؟ ہم پڑھ چکے ہیں. جی ہاں، کبارن. کون سی جمع ہے یہ؟ اس کے آخر میں اونا نہیں آ رہا نا، اس لیے یہ جمع تکسیر ہے. مسلمن، مسلمون، یہ کون سی جمع ہے؟ اونا آیا ہے نا آخر میں، اس لیے یہ جمع سالم ہے. رجل، رجال. ابن، ابناء. ضیف، ضیوف. فتن، فتیۃ. یہ تھوڑی مختلف ہے اوروں سے نا، اس کا واحد بھی تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اس کے آخر میں یہ الف مکسورہ آتی ہے اور اس کی جمع بھی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے. اس کے آخر میں گولتا آتی ہے. عموماً مذکر الفاظ کے آخر میں گولتا نہیں آتی ہے. اگلا لفظ ہے حاجن، اس کی جمع ہوگی حجاجن. اخن، اخن کی میں نے آپ کو 2 جمع بتائی تھی، ایک ہے اخوتن اور دوسرا ہے اخوانن. اخوتن ایسے بھائیوں کے لیے آتا ہے جن سے ہمارا خونی رشتہ ہو، وہ رشتے میں ہمارے سگے بھائی ہوں امی یا ابو کی طرف سے نا، تو اس کے لیے اخوتن آتا ہے. اور ویسے ہی جب ہم دوسرے لوگوں کو بھائی بھائی کہتے ہیں نا تو اس کے لیے اخوانن کا لفظ آتا ہے. ایسا انسان جو ہمارا حقیقی بھائی نہ ہو اس کے لیے پھر اخوانن آتا ہے. چلیے آگے چلتے ہیں. صغیرن، صغارن. طویل، طوال. غنی کی جمع کیا ہوگی؟ اغنیاء. فقیر، فقراء. چلیے آگے چلتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں الکلمات الجدیدہ کی ٹیبل ہے. یہاں پہ سب سے اوپر لکھا ہوا ہے الحقل. حقل کسے کہتے ہیں؟ کھیت کو، فارم. اس کی جمع کیا ہوگی؟ حقول. الناسو، الناسو کا ترجمہ کیا ہے؟ لوگ. القریۃ، گاؤں یا قصبے کو کہتے ہیں. الضیف، الضیف مہمان کو کہتے ہیں. الشیخ، بزرگ کو کہتے ہیں. المطعم، مطعم ریسٹورنٹ کو کہتے ہیں یا کینٹین یا میس، جو بھی کھانا کھانے کی جگہ ہوتی ہے اسے مطعم کہا جاتا ہے، جہاں پہ کھانا ملتا ہے، انسان کھانا کھاتا ہے. المدرسۃ الابتدائیۃ، یعنی کہ پرائمری اسکول. الحمدللہ ہمارے اس سبق کا حصہ الف مکمل ہو گیا ہے. چلیے اگلے حصے پر چلتے ہیں. یہ اس سبق کا حصہ ب ہے. یہاں پہ دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے. من ہؤلاء الفتیات یا مریم، یعنی کہ مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ فتن ایک نوجوان لڑکے کو کہتے ہیں اور فتیتن اس کی جمع ہے. پھر فتاتن ایک نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں اور فتیاتن اس کی جمع ہے. اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. تو دیکھیں من ہؤلاء الفتیات، یہاں پہ دیکھیں یہ الفتیات کیا ہے؟ چونکہ یہ ہؤلاء کے بعد آ رہا ہے اس لیے یہ اس کا بدل ہے. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اس کا ترجمہ ہوگا کہ اے مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں مریم یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ وہ جواب دیتی ہے ہن زمیلاتی. ہن مبتدا ہے اور زمیلاتی کو دیکھیں یہ کتنے الفاظ ہیں؟ جی ہاں 2 الفاظ ہیں اس میں سے جو زمیلاتو ہے نا وہ خبر ہے وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ، یعنی کہ وہ میری کلاس فیلوز ہیں. اس کا ترجمہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ میری کولیگز ہیں. اخواتن ہن، کیا وہ بہنیں ہیں؟ نعم ہن اخواتن،
नाम हुरूफुल जवाब में से है, हुन्ना मुब्तदा है और अखावातुन इसकी खबर है, यानी कि हाँ वो बहनें हैं। अखावातुन को देखें ये कौन सी जमा है? जी हाँ, जमा मुअन्नस सालिम है। आतुन आतुन आया है ना, अखावातुन। यहाँ पे भी देखें अल-फतयातु जमा मुअन्नस सालिम है और ये भी जमा मुअन्नस सालिम है, ठीक है। मन अबू हुन्ना, अबू हुन्ना को देखें ये मुदाफ मुदाफ लेहे है और मुदाफ बनने की वजह से इसके दरमियान में ये वाव भी आ गया है, ठीक है। यानी इनका अबू कौन है? अबू हुन्ना अश-शैखु बिलालुन। माशाल्लाह डॉक्टर साहब जो हैं वो हमें कतरा कतरा करके ग्रामर पिला रहे हैं ग्रामर के कतरे पिला रहे हैं। वो इस तरह के अभी तक वो हमें इस्म इशारा के बाद आने वाले बदल की प्रैक्टिस करा रहे थे, यानी वो बदल जो इस्म इशारा के बदल होते हैं, मगर अब वो हमें इस्म के बदल की प्रैक्टिस शुरू करा रहे हैं, यानी नाम भी किसी दूसरे इस्म के बदल के तौर पर आ सकते हैं। तो अबू हुन्ना में अबू मुब्तदा है वह हुआ मुदाफ और हुन्ना मुदाफ लेही है और अश-शैखु ये ख़बर है। अश-शैखु ख़बर है और बिलालुन क्या है? बिलालुन अश-शैखु का बदल है। जैसे देखिए मैं कहती हूँ कि उसके अबू शेख बिलाल हैं, ठीक है, तो उसके अबू शेख हैं, ये भी सही है। और अगर मैं कहती हूँ उसके अबू बिलाल हैं तो ये भी सही है ना। तो इस तरह ये नाम भी बदल के तौर पर आते हैं। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे अश-शैखु में ख़बर को मार्फा बनाया गया है। अक्सर हमने यही देखा है कि ख़बर जो है वो नकीरा होती है, लेकिन चूँकि बिलालुन एक नाम है और नाम सारे मार्फा ही होते हैं, ख्वाह उन पर तनवीन ही क्यों ना आए, इस वजह से अश-शैखु के शुरू में भी अल लगाया गया है, क्योंकि अश-शैखु बिलालुन का मुबदल मिन्हु है, यानी कि जिस चीज़ से वो बदल बना है। देखें ये बिलालुन अश-शैख का बदल है ना, तो अगर अश-शैख मार्फा होगा तो ये मार्फा होगा, अगर ये मुबदल मिन्हु नकीरा होगा तो फिर इसको भी नकीरा होना चाहिए। तो इस वजह से चूँकि यहाँ पे नाम आ रहा है इसलिए हमारी ख़बर भी मार्फा आई है, इसमें अल आया हुआ है। तो इसके मानी क्या होंगे? इसके मानी होंगे उनके अबू शेख बिलाल हैं। उम्मुहुन्ना उस्ताज़ती, उम्मु मुब्तदा व हुआ मुदाफ और हुन्ना मुदाफ लेही है और उस्ताज़ती में उस्ताज़तु ख़बर व हुआ मुदाफ और या मुतकल्लिम मुदाफ लेही है, यानी इनकी अम्मी मेरी टीचर है या उस्तानी है। चलिए आगे चलते हैं। ऐना बैतुहुन्ना, इनका घर कहाँ है? बैतुहुन्ना करीबुन मिनल मदरसती, बैतुहुन्ना में बैतु मुब्तदा है वह हुआ मुदाफ और हुन्ना मुदाफ लेही और करीबुन को देखें ये नकीरा है। ख़बर आम तौर पर नकीरा होती है लेकिन कभी कभी मार्फा भी आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर ये अश-शैखु ख़बर है और ये मार्फा है। तो इस जुमले में करीबुन ख़बर है और मिनल मदरसती जार मजरूर, तो इसके मानी होंगे उनका घर मदरसे के करीब है। चलिए अभी इसकी तमारीन पर आ जाते हैं। सवाल नंबर 1 है हविलिल मुब्तदा, मुब्तदा को तब्दील कीजिए फिल जुमलिल आतियती, दिए गए जुमलों में, इला जमइन जमा की तरफ, कमा हुआ मुवद्दहुन जैसे कि उसे वाज़ह कर दिया गया है, फिल मिसाली मिसाल में। तो चलिए मिसाल को देखते हैं। मिसाल है हाज़िही बिंतुन, हाज़िही मुब्तदा और बिंतुन ख़बर। इसके आगे क्या लिखा हुआ है? हाउलाई बनातुन,
हाउलाई मुब्तदा है और बनातुन इसकी ख़बर है। तो जब हम मुब्तदा को जमा में तब्दील करेंगे तो ज़ाहिर है फिर हमें ख़बर को भी जमा में तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, बस इस पॉइंट को जहन में रखते हुए चलिए इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जुज़ नंबर 1 है हाज़िही तालिबतुन। चलिए अब मुब्तदा को जमा में तब्दील कीजिए तो हो जाएगा हाउलाई। तो फिर हमें ख़बर को भी जमा में तब्दील करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा? जी हाँ, हाउलाई तालिबातुन। ये क्वेश्चन इंतहाई आसान है। अगर मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व ना भी कराऊँ ना, तो आप इस काबिल हो गए हैं कि इंशाअल्लाह ताला अब आप ख़ुद इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो जुज़ नंबर 2 है हाज़िही मुदर्रिसतुन, हाउलाई मुदर्रिसातुन। नंबर 3 हाज़िही तबीबतुन, हाउलाई तबीबातुन। नंबर 4 हाज़िही मुस्लिमतुन, हाउलाई मुस्लिमातुन। कितना आसान है। चलिए आगे चलते हैं। नंबर 5 है हाज़िही ज़ौजतुन, हाउलाई ज़ौजातुन। हाज़िही उख्तुन, हाउलाई अख़वातुन। हाज़िही फ़तातुन, हाउलाई फ़तयातुन। हाज़िही जदीदतुन। अब यहाँ पर आपने ये बात याद रखनी है कि जदीदतुन की जमा जो है वो जदीदातुन नहीं होगा बल्कि जुदुदुन होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, जुदुदुन, किबारुन, सिगारुन, तिवालुन। तो ये ऐसे अल्फाज हैं कि मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए जमा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मुज़क्कर के लिए भी जुदुद आएगा, किबारुन, सिगारुन, तिवालुन, और मुअन्नस के लिए भी यही अल्फाज आएंगे। ठीक है, तो चलिए वापस नंबर 8 पर आ जाते हैं। हाज़िही जदीदतुन, हाउलाई जुदुदुन। मुज़क्कर के लिए भी सेम यही आएगा, हाउलाई जुदुदुन। हाज़िही कबीरतुन, हाउलाई किबारुन। हाज़िही सगीरतुन, हाउलाई सिगारुन। हाज़िही तवीलतुन, हाउलाई तिवालुन। तो याद रखने वाली बात यह है कि जदीदतुन, कबीरतुन, सगीरतुन और तवीलतुन की जमा जो है वो मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए एक जैसी होगी। ठीक है ना, ये एक ख़ास बात है जिसे हमने याद करना है, बाकी तो सब बिल्कुल आसान है। सवाल नंबर 2 पर आ जाएं। सवाल नंबर 2 है इक़रा वक्तुब, यानी पढ़िए और लिखिए। इसका जुज़ नंबर 1 है हाउलाई इख़वती व हाउलाई अख़वाती। अब देखें, इख़वती के लिए भी हाउलाई आया है और अख़वाती के लिए भी हाउलाई आया है। किस खूबसूरती से डॉक्टर साहब हमें ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की जमा के लिए इस्म इशारा हाउलाई ही आएगा। हाउलाई क्या है? मुब्तदा। और इस इख़वती को देखें, इसमें कितने अल्फाज हैं? जी हाँ, इसमें 2 अल्फाज हैं, एक इख़वतु है और एक या मुतकल्लिम है। तो इख़वतु ख़बर व हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम मुदाफ़ लेहे, यानी कि ये मेरे भाई हैं। व हाउलाई अख़वाती, वा हर्फ़ अतफ़ है, हाउलाई मुब्तदा है और अख़वाती को देखें, इसमें जो अख़वातु है वो ख़बर व हुआ मुदाफ़ और या मुतकल्लिम मुदाफ़ लेहे है, यानी कि और ये मेरी बहनें हैं। नंबर 2 पर आ जाते हैं। मन हाउलाइल फ़तयातु। सवालिया जुमला है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि अल फ़तयातु यहाँ पर क्या है। जी हाँ, हाउलाई के बाद आया है इसलिए ये बदल है। ठीक है, इसके मानी होंगे
کہ یہ نوجوان لڑکیاں کون ہیں؟ فتیاتو young girls. ہاؤلائی بنات المدرستی. ہاؤلائی مبتدا ہے اور بناتو خبر وہو مضاف اور المدرستی مضاف لہ ہے، یعنی کہ یہ ٹیچر کی بیٹیاں ہیں، یا اردو میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ استانی کی بیٹیاں ہیں۔ نمبر 3 پر آ جاتے ہیں، ہاؤلائی الفتیات زمیلاتی۔ ہاؤلائی مبتدا ہے، الفتیات کو دیکھیں یہ کیا ہے؟ جی ہاں، بدل ہے۔ اب زمیلاتی کو دیکھیں، اس میں کتنے الفاظ ہیں؟ 2۔ زمیلاتو جمع یا متکلم، تو زمیلاتو جو ہے وہ خبر ہے وہو مضاف اور یا متکلم مضاف لہ ہے، یعنی کہ یہ نوجوان لڑکیاں میری کلاس فیلو ہیں۔ ابوہن طبیب۔ ابوہن کو دیکھیں، اس میں ابو جو ہے وہ مبتدا ہے وہو مضاف اور ہن مضاف لہ ہے، اور طبیبن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی ان کا ابو ڈاکٹر ہے۔ وَأُمُّهُنَّ مُدَرِّسَةٌ، و حرف عطف ہے، ام مبتدا ہے وہو مضاف اور ہن مضاف لہ ہے، اور مدرسۃن اس کی خبر ہے، اور ان کی امی ایک ٹیچر ہے۔ نمبر 4 ہے اَیْنَ الطَّالِبَاتُ الْجُدُدُ۔ دیکھیں ہم لوگوں نے طلابن کے لیے بھی جدد کا لفظ استعمال کیا تھا، اور اب طالبات کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیں۔ نئی طالبات کہاں ہیں؟ ذهبنا إلى المکتبۃ۔ دیکھیں الحمدللہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ آج ہم نے نون نسواں کو پہلی مرتبہ اپنے سبق میں استعمال کیا ہے۔ ذهبنا میں یہ جو نا ہے نا، اسے نون نسواں کہتے ہیں، اور یہ ذهبنا میں فاعل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ کس کی طرف جاتا ہے؟ یہ نا ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں ہنہ کی ضمیر چھپی ہوئی ہے، تو ذہب فعل ہے اور یہ نا فاعل ہے، اور الی المکتبتی کیا ہے؟ یہ جار مجرور ہے، اور اس کے معنی ہوں گے وہ لائبریری گئی ہیں۔ نمبر 5 پر آتے ہیں، این بناتکی یا عمتی۔ دیکھیں عمتی کے لیے بناتکی آیا ہے، یعنی کہ کی ضمیر لگی ہے یہاں پر۔ آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں اے میری پھپھو جان یا پھپھو، آپ کی بیٹیاں کہاں ہیں؟ ہن فی المطبخ۔ ہن فی المطبخ، ہن مبتدا ہے اور فی المطبخ جارن و مجرورن شبہ جملہ خبر ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں؟ اس کے معنی ہیں وہ کچن میں ہیں۔ لگتا ہے ہمارے لیے کوئی مزے کی ڈش بن رہی ہے۔ نمبر 6 ہے ہؤلاء ممرضات مسلمات۔ ممرضات کسے کہتے ہیں؟ نرسوں کو، نرسز۔ کیا یہ نرسیں مسلمان ہیں؟ یہاں پہ دیکھیں الممرضات کیا ہے؟ جی ہاں، یہ ہؤلاء کا بدل ہے، ٹھیک ہے۔ باقی سوالیہ جملہ ہے اس لیے ہم اس کا انالیسس نہیں کریں گے۔ جواب کیا ہے؟ نعم، جی ہاں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جز نمبر 7 ہے ہؤلاء طبیبات۔ ہؤلاء مبتدا اور طبیبات اس کی خبر، یعنی کہ یہ ڈاکٹر ہیں۔ چلیے ایک کام کرتے ہیں، اب اس جملے کو واحد جملے میں تبدیل کر کے دیکھتے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ ہؤلاء ہذہ میں بدل جائے گا اور طبیبات طبیبۃ میں بدل جائے گا، تو یہ جملہ کچھ یوں ہو جائے گا، ہذہ طبیبۃ۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ازواجہن مدرسون۔
अज़वाजु मुब्तदा व हुआ मुदाफ़ और हुन्ना मुदाफ़ इलैहि है। और मुदर्रिसूना क्या है? ये इसकी खबर है। अच्छा बताइए मुदर्रिसूना कौन सी जमा है? जी हाँ, ये जमा सालिम है ना, ऊना आया ना इसके आखिर में, ऊना, तो ये जमा सालिम है, यानी कि इनके शोहर असातिज़ा हैं। जुज़ नंबर 8 है मन हाज़िहिल मरअतु। सवालिया जुमला है, सिर्फ तर्जुमा करें। ये खातून कौन है? मरअतु किसे कहते हैं? वुमेन को, खातून, औरत, ठीक है। हिया ज़ौजतु तबीबी, हिया मुब्तदा है और ज़ौजतु इसकी खबर है, वह हुआ मुदाफ़ और अब तबीबी मुदाफ़ इलैहि है। और ये अल जदीदी क्या है? अब तबीबी अल जदीदी। अब समझ आया? जी हाँ, ये इसकी नात है, यानी जिसे हम लोग उर्दू में सिफ्त कहते हैं। सिफ्त मौसूफ लफ्ज़ अरबी में भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो इसके मानी क्या होंगे? इसके मानी होंगे वो नए डॉक्टर की बीवी है। नंबर 9 है अब बनातुका फिल मदरसति सानवियती या उसामा। ए उसामा, क्या तुम्हारी बेटियां सेकेंडरी स्कूल में हैं? बादुहुन्ना, अब देखें पिछले पार्ट में हमने बादुहुम की प्रैक्टिस की थी, अब डॉक्टर साहब हमें बादुहुन्ना की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो बादुहुन्ना फिल मदरसति सानवियती, बादुहुन्ना में बादु मुब्तदा है, वह हुआ मुदाफ़ और हुन्ना मुदाफ़ इलैहि है। और फिल मदरसती जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर है, और ये अस्सानवियती जो है ये अल मदरसती की नात है। व बादुहुन्ना फिल मदरसतिल मुतवस्सितती, वाह हर्फ अतफ है, बादो मुब्तदा है, वह हुआ मुदाफ़ और हुन्ना मुदाफ़ इलैहि। और फिल मदरसती जारुन व मजरूरुन शिबु जुमला खबर है, और अल मुतवस्सितती जो है अल मदरसती की नात है, यानी इनमें से बाज़ मिडिल स्कूल में हैं। नंबर 10 है अला की बनातुन या लैला। लैला, क्या तुम्हारी बेटियां हैं? नाम ली बनातुन किबारुन, जी हाँ, मेरी बेटियां बड़ी हैं। वहुन्ना तालिबातुन बिल जामिआती, वह हर्फ अतफ है, हुन्ना मुब्तदा है और तालिबातुन इसकी खबर है। और बिल जामियाती क्या है? जार मजरूर, ठीक। और इसके मानी क्या होंगे? और इसके मानी हैं और वो यूनिवर्सिटी की तालिबात हैं। चलिए अगले सफ़े पर चलते हैं। नंबर 11 है मन हाउला इन निसाउ तिवालु। अब आप देखें कि किस खूबसूरती से पहले हमें मरअतुन पढ़ाया गया है और अब उसकी जमा पढ़ाई जा रही है, यानी कि अन्निसाउ। याद रखें कि मरअतुन की जमा अन्निसाउ होती है। देखें दोनों अल्फाज एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हैं, और यही अरबी ज़बान की खूबसूरती है कि हमारे पास इसमें काफ़ी वैरायटी होती है अल्फाज की। तो इसके मानी क्या होंगे? इसके मानी हैं ये लंबी ख़वातीन कौन हैं, या यूं कह सकते हैं कि ये तवीलुल क़ामत ख़वातीन कौन हैं। हुन्ना तबीबातुन मिन अमरीका, हुन्ना मुब्तदा है और तबीबातुन इसकी खबर है, और मिन अमरीका जार मजरूर है, यानी कि वो डॉक्टर्स हैं अमेरिका से। नंबर 12 है अत्तबीबातु खरजना मिनल मुस्तशफा। अत्तबीबातु क्या है? मुब्तदा है, खरजना मिनल मुस्तशफा, अब ये क्या है? ये पूरा जुमला फेलिया अत्तबीबातु के लिए खबर के तौर पर आया है, यानी कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल से निकली हैं।
تو چلیے ابھی سوال نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے اقرأ المثال ثم حول الجمل الآتیة مثلہ، یعنی کہ مثال کو پڑھیے اور پھر اسی کی طرح جملوں کو تبدیل کیجئے یا اسی کے مطابق جملوں کو تبدیل کیجئے۔ چلیے مثال کو دیکھتے ہیں۔ مثال ہے زینب خرجت من الفصل۔ اچھا یہ بتائیے یہ کون سا جملہ ہے؟ زینب سے شروع ہو رہا ہے نا، اس لیے جملہ اسمیہ ہے۔ اچھا تو اگر یہ جملہ اسمیہ ہے تو اس کی خبر کہاں ہے؟ اس کے لیے خرجت من الفصل جملہ فعلیہ ایک خبر کے طور پر آیا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے دیکھتے ہیں۔ زینب و آمنۃ و مریم خرجنا من الفصل۔ اب کیا کیا گیا ہے؟ جی ہاں، وہاں پہ خرجت آیا ہے اور یہاں پر خرجنا آیا ہے۔ نمبر 1 ہے، جز نمبر 1 ہے المدرسۃ ذہبت الی الفصل۔ چلیے اب المدرسۃ کو جمع میں تبدیل کیجئے۔ جی ہاں، المدرسات المدرسات ذہبنا الی الفصل، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اساتذہ کلاس روم میں گئیں۔ نمبر 2 ہے الطالبۃ الجدیدۃ جلست فی الفصل۔ اب دیکھیں اگر ہم اس الطالبہ کو جمع میں تبدیل کریں گے نا تو پھر اس کی اسناد کو بھی ہمیں جمع میں تبدیل کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نئی طالبہ کلاس روم میں بیٹھی۔ تو چلیے الطالبہ کو جمع میں تبدیل کرتے ہیں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الطالبات۔ الجدیدۃ، چلیے اب اس کی جمع بنائیے۔ نہیں، الجدیدات نہیں ہوگا بلکہ الجدد۔ الطالبات الجدد جلسنا فی الفصل۔ چلیے نمبر 3 پر آ جاتے ہیں۔ بنت محمد ذہبت الی المدرسۃ۔ بنت مبتدا ہے وہو مضاف اور محمد مضاف الیہ ہے، یعنی کہ محمد کی بیٹی ذہبت الی المدرسۃ اسکول گئی، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم کیا کریں گے؟ بنتو کو جمع میں تبدیل کریں گے، تو یہ ہو جائے گا بناتو محمدin۔ ذہبت ذہبنا میں تبدیل ہو جائے گا اور الی المدرسۃ ہی رہے گا، تو پورا جملہ کچھ یوں ہو جائے گا بنات محمد ذہبنا الی المدرسۃ، یعنی کہ محمد کی بیٹیاں اسکول گئیں، ٹھیک؟ چلیے ابھی سوال نمبر 4 پر آ جاتے ہیں۔ اشر الی الاسماء التالیۃ۔ اشر یعنی کہ اشارہ کیجئے، الی الاسماء التالیۃ درج ذیل اسماء کی طرف، باسم الاشارۃ للقریب، اسم اشارہ للقریب کے ساتھ، ھذا ھذہ ھؤلاء۔ یعنی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ان الفاظ کے لیے اسم اشارہ کا انتخاب کرنا ہے، اور وہ کون کون سے ہیں؟ ھذا، ھذہ اور ھؤلاء۔ چلیے جز نمبر 1 پر آ جاتے ہیں۔ اخی، اخی مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر واحد ہے، تو اس کے لیے آئے گا ھذا۔ چلیے نمبر 2 ہے اختی، کیا آئے گا؟ ھذہ، مؤنث واحد ہے اس لیے ھذہ۔ رجال، جمع کے لیے تو ہم لوگ بیغم ہیں، مذکر ہو یا مؤنث ہو دونوں کے لیے ھؤلاء آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو رجال کے لیے کیا آئے گا؟ ھؤلاء۔ مدرسون، کیا آئے گا؟ ھؤلاء۔ طالبات، ھؤلاء۔ امی، ھذہ۔ ابی، جی ہاں ھذا۔ طالبۃ، ھذہ۔ جز نمبر 9 ہے طبیبات، ھؤلاء۔ تجار، ھؤلاء۔ کتنا آسان تھا؟ میرا خیال ہے اس سبق کو ابھی ہمیں یہاں پر ختم کر دینا چاہیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.